Moral Stories. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کے قریب ایک جنگل تھا۔ اس جنگل کے ایک درخت پر ایک بھوت کا بسیرا تھا۔ وہ بھوت بہت ہی شرارتی تھا۔ جنگل میں سے جب لوگ گزرتے بھوت انہیں طرح طرح سے ڈراتا۔ کسی کو اچانک آواز دے کر ڈرا دیتا، کسی کے سر سے ٹوپی غائب کر دیتا۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس بھوت کے ڈر سے جنگل کی طرف آنا چھوڑ دیا۔ بھوت بہت بور ہونے لگا کیونکہ اب اس کے ہاتھ کوئی مشغلہ نہ رہا تھا۔ کچھ دن تو بھوت کسی کی آمد کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے گاؤں کا راستہ لیا۔ اسے ایک گھر کے سامنے گاؤں کا واحد سرخ لیٹر باکس نظر آیا۔ لیٹر باکس دیکھ کر بھوت کو ایک خیال سوجھا۔ بھوت لیٹر باکس کے اندر گھس کر بیٹھ گیا اور خطوط اٹھا کر پڑھنے لگا۔ کسی خط میں عام روزمرہ کی باتیں ہوتی تھیں، کسی میں شہر سے بیٹے نے ماں باپ کی خیریت پوچھی ہوتی، تو کسی خط میں کسی ساس نے بہو کی شکایتیں بیٹے کو لکھی ہوتی، کسی خط میں بہو نے ساس کے بارے میں شکایتوں کا انبار لگایا ہوتا، اور اس طرح طرح کی کہانیاں ہوتی جنہیں پڑھ کر بھوت لطف اندوز ہوتا رہتا۔ اسے یہ مشغلہ اتنا پسند آیا کہ وہ مستقل لیٹر باکس میں ہی رہنے لگا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق خط پڑھنے میں مصروف تھا کہ ایک عورت لیٹر باکس کے قریب آئی اور اپنا خط ڈال کر چلی گئی۔ عورت کافی پریشان معلوم ہوتی تھی۔ بھوت نے جلدی سے عورت کا خط کھولا۔ عورت نے خط اپنے بھائی کو لکھا تھا اور بڑے درد مندانہ انداز میں اس سے درخواست کی تھی، پیارے بھائی، تم نے مجھ سے سال پہلے جو قرض لیا تھا تقریباً 50,000 روپے، مجھے امید ہے کہ ان پیسوں سے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ مجھے اب ان پیسوں کی اشد ضرورت پڑ گئی ہے۔ مہربانی کر کے مجھے میرے پیسے واپس بھجوا دو۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گی۔ یہ خط پڑھنے کے بعد بھوت دوسرے خطوط نکال کر پڑھنے لگا۔ کچھ دن کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال گئی۔ بھوت نے جلدی سے خط اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، بھائی، آپ نے میرے پچھلے خط کا جواب نہیں دیا، نہ ہی پیسے بھجوائے۔ تمہارے بہنوئی نے مجھے بہت ڈانٹا ہے اور فوراً پیسے منگوانے کو کہا ہے، اور دھمکی دی ہے کہ اگر اسے پاس پیسے فوراً نہ ملے تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ بھوت کو عورت کا خط پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اس خط کے بعد اس عورت کا بھائی اسے پیسے بھیج دے، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے پھر اسی عورت کو لیٹر باکس میں خط ڈالتے ہوئے دیکھا۔ بھوت نے خط کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، میرے پیارے بھائی، میرے بار بار اصرار پر بھی تم نے اب تک میرے پیسے نہیں بھیجے۔ تمہارے بہنوئی نے مجھے بہت مارا ہے اور مجھے کہا ہے کہ پیسے فوری واپس منگواؤ یا میں گھر سے نکال دوں گا۔ انہوں نے مجھے بس 1 ہفتے کی مہلت دی ہے۔ بھائی، مہربانی کر کے پیسوں کا انتظام کر دو اور میرے خط کا جواب تو دو۔ تم نے میرے کسی خط کا جواب تک نہیں دیا۔ بھوت خط پڑھ کر بہت افسردہ ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر اس کے بھائی کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ اپنی مظلوم بہن کا قرض واپس نہیں کر پا رہا اور نہ خط کا جواب دیتا ہے۔ بھوت خط پر سے پتہ پڑھ کر عورت کے بھائی کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا بھائی دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اس کے گھر کے صحن میں لگے ایک درخت پر بھوت نے اپنا بسیرا کر لیا۔ گھر کے حالات کافی خوشحال معلوم ہوتے تھے۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ بریانی، کھیر اور طرح طرح کے مزیدار کھانے بیوی نے لا کے رکھے اور دونوں کھانا کھانے لگے۔ ارشد نے کہا، بیگم، آج پھر سائمہ بہن کا خط آیا ہے۔ کہتی ہے اسے پیسوں کی بہت ضرورت ہے اور شوہر بہت غصہ کر رہا ہے۔ پیسے تو ہیں میرے پاس، مگر سوچتا ہوں کہ کاروبار میں لگا دوں اور منافع کماؤں۔ بیوی بولی، ہاں، پیسے ابھی بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری بہن تو جھوٹ بول رہی ہوگی تاکہ تم اس کا قرض جلدی سے اتار دو۔ ایسا بھی کیا ہے، صرف 1 سال تو ہوا ہے قرض لیے ہوئے، دے دینا واپس پھر کبھی صحیح۔ یہ باتیں کر کے دونوں کھانے میں مگن ہو گئے۔ بھوت کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اسے ارشد کی بے حسی پر اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن صبح کے وقت ارشد اپنی دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ بھوت ارشد کے پیچھے چل پڑا۔ ارشد ایک بڑے سے دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں گاہک آنا شروع ہو گئے۔ دکان پر خوب بکری ہو رہی تھی، مسلسل گاہک آ جا رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ کاروبار بھی خوب اچھا چل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بھوت کو اور بھی غصہ آیا کہ پیسے کے ریل پیر کے باوجود اسے بہن کا احساس تک نہیں۔ بھوت کچھ دیر سب کچھ دیکھتا رہا، پھر وہ ایک گاہک کے پیچھے کھڑا ہو کر ہنسنے لگا اور بولا، بھیک منگا اوقات ہے نہیں اور میری دکان پر خریداری کرنے آ گیا۔ ارشد کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ گاہک کو لگا کہ ارشد میرا مذاق اڑا رہا ہے
اس نے غصے میں ارشد دکاندار کی طرف دیکھا اور دکان سے نکل گیا۔ ارشد حیرت سے گاہک کو جاتا دیکھنے لگا۔ بھوت نے پھر 2-3 گاہکوں کے ساتھ یہی کچھ کیا اور گاہک غصے میں کچھ لیے بغیر چلے گئے۔ ارشد رات گھر آیا تو کافی پریشان تھا کہ آج بہت سے گاہک کچھ خریدے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ اگلے دن بہت کم گاہک آئے اور جو آئے انہیں بھی بھوت نے ڈرا کر یا مذاق اڑا کر بھگا دیا۔ تیسرے دن تو کوئی گاہک ہی نہ آیا۔ ارشد گھر آیا اور بیوی سے کہنے لگا، پتہ نہیں کیا بات ہے، گاہک ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اچانک ارشد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بولا، مجھے لگتا ہے یہ مجھے سزا مل رہی ہے کہ میں نے پیسے ہونے کے باوجود اپنی بہن کا قرضہ واپس نہیں کیا، جبکہ وہ بار بار اپنی دکھ اور پریشانی کا ذکر کر رہی تھی۔ میں کل صبح ہی اپنی بہن کو اس کے پیسے واپس بھیجتا ہوں۔ اس کی بیوی کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر صحیح کہہ رہا ہے۔ اگلی صبح ارشد نے اپنی بہن کے پیسے واپس بھیج دیے۔ بھوت مطمئن ہو کر اپنے گھر یعنی لیٹر باکس کی طرف واپس چل پڑا۔ پیارے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والے کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید مزیدار اردو کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔